دروازے پہ آ گیا مسئلہ. مال کی کمی کہا یہ انڈیا پاکستان افریقن کنٹری کے لیے ہوگا, یہاں پہ کیا مال کی کمی, آپ کے دروازے پہ آ گیا مسئلہ. اور جو ترتیب آگے چل رہی ہے, قرآن ڈرا رہا ہے کہ اب جان کا امتحان ہے, اور حدیث ہے کہ ون تھرڈ دنیا ماری جائے گی بڑے عجیب طریقے سے. دو خالی جملے سنیے کیونکہ مجلس بہت زیادہ لمبی ہو رہی. دو جملے. نمبر 1, کہا کہ آخری زمانے میں جو 1/3 دنیا کی آبادی مرے گی, تو پہلی بات یہ بتائی گئی عجیب طرح کی یہ موت ہوگی. مارنے والے کو پتا نہیں ہوگا جس کو میں مار رہا ہوں آخر کیوں مار رہا ہوں, اس کا قصور کیا, کچھ پتا ہی نہیں اس کو, میں مارنا ہے اس کو. اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا قصور کیا ہے جو مجھے مارا جا رہا. کوئی ایسا ہڈن ہاتھ اندر ہے کہ دونوں کو نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں, میں کیوں مار رہا ہوں اس آدمی کو. بھائی موبائل فون چھین رہا ہے کوئی, مار دے تو سمجھ میں آتا. مارنے والے کو پتا ہے کہ میں اس لیے مار رہا ہوں کہ مجھے 2000 روپے چاہیے. مرنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں ریزسٹ کیا اپنا موبائل بچانے کے لیے. وہ نہیں, ایسی جنگی ہوں, پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو اس کو مار کیوں رہا ہے یا مر کیوں رہا. اور دوسرا جملہ, پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اس انداز سے موت ہوگی. اب پرانا زمانہ ہے تو پیغمبر اگزامپل بھی وہیں کی دیں گے. فرمایا کہ اگر ایک پرندہ 70 دن تک 70 مسلسل اڑتا رہے, بیچ میں رکے نہیں, آرام نہ کرے 70 دن تک, تو ایک بالش انگوٹھے سے چھوٹی انگلی کے درمیان ایک بالش اسے خالی زمین نظر نہیں آئی. اور لوگ یقیناً سوال کریں گے یا رسول اللہ تو کیوں نظر نہیں آئے گی یہ زمین. کہا لاشوں پہ لاشیں اس طرح گرے ہوئے ہوں گے کہ ایک لاشے پہ دوسرا ہے, دوسرے پہ تیسرا, تیسرے پہ چوتھا, 70 دن پرندہ اڑے تو 2 لاشوں کے بیچ میں اتنا گیپ نہیں ہوگا کہ زمین نظر آئے. 1980s اور ارلی 90s تک جو لوگ حج پر گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرتے تھے, آج کل تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ خیمے میں بیٹھیے, گروپ آرگنائز کرے گا قربانی کو. لیکن جو لوگ خود جاتے تھے ان کو پتا ہے مینا کے میدان میں سلیٹرنگ ہاؤس میں یہی کیفیت, بکرے پہ بکرے, بکرے پہ بکرے, اونٹ پہ اونٹ, جانور پہ جانور. جانور ذبح کرنے جانا ہے تو لاشوں کے پیٹ پر پیر رکھتے ہوئے جانا پڑے گا. پیغمبر نے کہا کہ خالی ایک چھوٹے سے سلیٹرنگ ہاؤس میں نہیں, ایک پرندہ 70 میل تک اڑے گا تو اتنے لاشیں ہوں گے کہ 2 لاشوں کے بیچ میں اتنا گیپ نہیں ہوگا. اور قرآن کا سیکوینس بتا رہا ہے کہ یہ ماحول اب آنا چاہیے. اور یورپ اور امریکہ والوں کا یہ خیال کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے ہی نہیں, جتنی اب تک میں نے آیت کی انٹرپریٹیشن کی تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ آیت بھی خاص یہاں والوں کے لیے. انڈیا پاکستان میں تو ہمیشہ خوف کے ماحول میں رہیں, ہمیشہ بھوک کے امتحان میں رہیں, ہمیشہ مال کی کمی رہی ہے, تبھی تو لوگ بھاگ کے یہاں آتے ہیں. لوگ کبھی بھی اچھی جگہ سے بری جگہ نہیں جاتے, بری جگہ سے اچھی جگہ آتے. تو یہ آیت ہمارے لیے تو سالوں سے امتحان بن رہی ہے, لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک بات اوور نائٹ پوری ہوئی. خوف یہاں کیسے راتوں رات آ گیا, ہمیں پتا بھی نہیں چلا, سسٹم کا چینج ہو گیا. بھوک راتوں رات آ گئی, مال کی کمی راتوں رات, اوور نائٹ, پھر جان, پھر اولاد. اب اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح سے آیت آگے جا کے مکمل ہو, لیکن اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے تو یہی ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال کہ جب اللہ کسی قوم پر اس طرح عذاب دیتا ہے, یہ آخری زمانے کی نشانی بھی ہے, تو اللہ کے حکم یا عذاب کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے اس کائنات میں ایسا جو اللہ کے عذاب کو روک لے؟ ہے. ایک چیز ہے, میرا مقصد خالی آپ کو پریشان کرنا یا ڈپریس کرنا نہیں, گرچہ آپ کو ڈپریس کرنے سے میرا کوئی نقصان بھی نہیں. آپ میں جو ایک ڈاکٹر ہے اپنا علاج خود کر رہے, جنرل پبلک کے سامنے جا کے حدیثیں پڑھوں تو لوگ گھبرا جاتے, لیکن پھر بھی ہے کوئی اس کا علاج ہے. اب کیا علاج ہے؟ آج ایک نبی حضرت ادریس کا واقعہ آ گیا, 3 اور نبیوں کے نام اس میں آ گئے. اب سن لیجیے آخری مرحلے پہ 2 نبیوں کی قوم, ایک قوم نوح گزری ہے, قوم یونس گزری. اور آج آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں آپ کو ایسا بننا ہے کہ ویسا بننا. قوم نوح بھی گناہگار ہے, قوم یونس بھی گناہگار. قوم نوح کے نبی نے بھی بد دعا دی ہے, قوم یونس کے نبی نے بھی بد دعا دی.
قوم نوح پر بھی عذاب آیا ہے، قوم یونس پر بھی عذاب آیا، اس کے بعد فرق ہو گئے۔ پہلی تین باتیں کامن ہیں، یہ بھی بت پرست، وہ بھی بت پرست، ان کے نبی نے بھی بد دعا کی، ان کے نبی نے بھی بد دعا کی، عذاب ان پر بھی آیا، نبی کی بد دعا، عذاب ان پر بھی آیا۔ پھر آگے کیا فرق؟ اور سیم عذاب نوح نے کہا تم نے اب تک توبہ نہیں کیا، اللہ اتنی بارش برسائے گا کہ ڈوب جاؤ گے۔ حضرت یونس نے کہا تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنا پانی برسے گا ڈوب جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ قوم نوح پہ بارش شروع ہوئی گریجولی، اللہ کا عذاب بھی گریجولی آتا، ایک دم بارش ہوئی۔ حضرت نوح سامنے آ گئے، کہا دیکھو یہ عذاب خدا اسٹارٹ ہوا ہے، جسٹ اسٹارٹ، ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ قوم کی ذرا بے حیائی دیکھیے، بے شرمی دیکھیے۔ تو اچھا نوح یہ عذاب ہے، تو بڑے مزے کا عذاب ہے۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، آج گرمی کی وجہ سے ہم پریشان تھے، یہ جو اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے ڈزلنگ کی، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اگر یہی عذاب ہے تو اپنے اللہ سے کو ایسے دو چار عذاب اور بھیج دیں تو بہت مزیدار عذاب۔ اسے کبھی کبھار ہم ایک خاص کانٹیکٹ میں کہہ سکتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے، لوگوں کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ بیوی بھی ایک عذاب ہوتی ہے، لیکن کیسا عذاب؟ بہت چاہیے ایسے عذاب، بہت مزہ آتا ہے اس عذاب۔ عذاب ہو لیکن مزیدار عذاب ہے۔ تو اب ایک مرتبہ قوم نوح نے کہا کہ بہت مزیدار عذاب ہے، اتنی گرمی میں بارش، اپنے اللہ سے کہو دو چار اور، اگر اسٹاک میں عذاب ہے تو دو چار اور بھیج دے۔ بارش اور تیز ہوئی، کا بہت مزہ آ رہا۔ اس زمانے کا جو کلچر ہو، ہمارے انڈین پاکستانی کلچر میں مثلا باغوں میں چلے گئے، جھولے ڈال دیے، آم نکال کے کھائے جا رہے ہیں، پکوڑے تلے جا رہے ہیں، سموسے تلے جا رہے ہیں، لڑکے والے باغ میں گھومتے پھر رہے، بہت مزہ آ رہا۔ ہمارے یہاں بارشوں میں یہی سین ہوتا ہے۔ آپ کیا نہیں ہو سکتا، آپ یہ کریں گے تو پھر کام کس وقت کریں گے، آپ ہر وقت بارش سر پہ کھڑی، لیکن ہمارے یہاں تو خیر خلاصہ یہ کہ قوم نے مزہ لینا شروع کیا، مزہ لیتے لیتے یہ عذاب اتنا بڑھ گیا کہ اب توبہ کا بھی وقت نہ ملا۔ اب سب ڈوب کے اور ایسے ڈوبے کہ قوم نوح جیسا عذاب آج تک دنیا میں کسی قوم پہ نہیں آیا۔ یہ پوری دنیا کا اللہ نے صفایا کر دیا، اور یہ صرف حضرت نوح کے زمانے میں۔ تبھی نوح کا ٹائٹل ہے سیکنڈ ایڈم، آدم ثانی، ہم سب نوح کے بھی بیٹے۔ لیکن قوم یونس عذاب ابھی آیا بھی نہیں، نظر آ رہا ہے، وہ بادل آ رہے ہیں، بڑے گھنے گھنے کالے کالے بادل چلے آ رہے ہیں، ان کے سروں کے قریب پہنچے۔ قوم نوح پہ تو ہلکی ہلکی بوندا باندی پھوار شروع ہو گئی تھی، یہاں یہ بھی نہیں آیا ایک دم گھبرا۔ کہا وہ یونس صحیح کہہ رہے تھے، وہاں نوح میدان میں آ کے کہہ رہے کہ یہ میں عذاب بتا رہا تھا، قوم مذاق اڑا رہی، یہاں حضرت یونس ہے ہی نہیں۔ قوم نے کہا نبی صحیح کہہ رہا تھا، ارے عذاب آ گیا، ارے دوڑو بھاگو، کوئی طریقہ ڈھونڈو عذاب سے بچیں۔ یونس تو جا چکے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ بس توبہ کر لو اور اپنے آپ کو بدل لو اور دعا کرو۔ ساری قوم ایک بار گھروں سے نکل آئی، اپنی غلطی مان لی، ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نتیجہ کیا نکلا کہ عذاب ان کے سروں کو ہٹ کر کے وہیں سے واپس چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایگزامپل قوم یونس کی طرح کہ عذاب آیا، سروں تک آ گیا، لیکن پھر ان کو نقصان پہنچائے بغیر چلا گیا۔ کیوں؟ ریئلائز کر لیا اپنی غلطی، آنکھیں کھل گئی، توبہ کی، دعا کو استعمال کیا۔ تو میرا آج کا موضوع تاریخ انبیاء نہیں، پھر میں نے یہ واقعے دو کیوں پڑھے، یہ بتانے کے لیے کہ بے شک عذاب خدا آ رہا ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا بھی امتحان ہو، وَالْجُوعِ، بھوک کا بھی امتحان ہو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کا بھی امتحان ہو۔ ابھی جان اور اولاد کا نہیں آیا امتحان، وہ روکا ہوا ہے اللہ نے۔ پھر میں کہہ دوں کہ خاص لگتا ہے کہ یہ آیت یورپ کے لیے نازل ہوئی، انڈیا پاکستان میں سب ہو رہا، یہاں رکا ہوا ہے، ابھی بھی اگر سمجھ جائے آج مال گیا سو گیا، بھوک کے ایک مرحلے سے گزرے سو گزرے، جان اور اولاد تو بچے۔ وہی طریقہ ہے جو اس وقت تھا کہ دعا کو استعمال کرو، دعا۔ اللہ نے بڑا پاورفل ٹول ہمارے ہاتھ میں دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دعا کہتے کسے۔ دعا کی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت ہے کہ عام آدمی اگر دعا کو صحیح پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے، ایک عام آدمی میریکل دکھا سکتا ہے۔ دعا کے بارے میں جملہ یہ ہے کہ دعا اللہ کی تقدیر اور اللہ کے آرڈر کو روک دیتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کا دوسرا آرڈر ہوتا ہے، لیکن دعا میں اتنی طاقت